داری اس وقت میں یہ ہے کہ جو حملہ ہیں، چاہے وہ خودکش بمبار ہوں یا افغانستان کے طالبان ہوں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کے نظریات ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے جو ججز ہیں، وکلاء ہیں، فوج ہے، ان کو وہ لوگ مرتد سمجھتے ہیں، طاغوت سمجھتے ہیں، اور کسی بھی اسلامی ریاست کو جو اسلام کے نام پہ بنی ہو تو اس کو وہ مرتد کرنے کے بعد اس کو بھی دارالحرب قرار دیتے ہیں. یہ چونکہ سارا ایک مذہبی مسئلہ ہے اور شریعت کے اور مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے علماء کرام اور مفتی حضرات، جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں، چاہے وفاق المدارس کے حضرات ہوں، چاہے ضمیر جمعیت علماء اسلام کے حضرات ہوں، چاہے ہماری خانقاہیں ہوں، چاہے ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، یا ہماری مذہبی تنظیمیں ہوں، یا جہادی تنظیموں کے پرانے لوگ ہیں، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو شناخت کریں، اور جو جہاں سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، سہولت کاری لوگ ہیں، بنیادی طور پہ سہولت کاری کیسے ہو رہی ہے؟ نظریاتی لحاظ سے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فوجیوں کو شہید نہیں کہتے، تو ابھی تک بھی اگر ان کو یہ ہے تو یہ نظریاتی سپورٹ ہے نا، ان کو نظریاتی سہولت کاری ہو رہی ہے. دوسری بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر مقامی سہولت کاری کے. جو حملہ ہوتا ہے اس کے لیے مہینوں اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کی ریکی ہوتی ہے، حملہ آوروں کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، روپوشن کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، ان کو فتویٰ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ملک میں ایسی ہو رہی ہیں، اور اب جب کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ افغان طالبان باقاعدہ اس میں ملوث. اور میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اس وقت میں شیخ ہبت اللہ ہم سے لڑ رہا ہے. شیخ ہبت اللہ نے تمام خودکش بمباروں کو اپنے پاس جمع کر کے اور 2-3 جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے، وہاں سے وہ بھیج رہے ہیں. اور اتنی بڑی جنگ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقامی طور پہ ہو. آخر اتنا اسلحہ اور اتنے بڑے ان کے پاس وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باقاعدہ وہاں ان کے معسکرات ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، وہاں ان کی شیخ ہبت اللہ کی جو حکومت ہے، باقاعدہ ان کے لیے ماہانہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے رہائشیں دی جاتی ہیں، اسلحہ، گاڑیاں، اور ایک بڑے پیمانے پر پوری جنگ ہے جو وہاں سے برپا کی ہوئی ہے. اور میں اپنی ریاستی اداروں سے بھی درخواست کروں گا، حکومت سے بھی، کہ وہ تمام شواہد پاکستان کی میڈیا پہ لے کر آئے. آخر کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ سارے شواہد آپ پیش کریں کہ ہم سے کون لڑ رہا ہے. اور یہ جو ہے BLA والے لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اتحاد المجاہدین، یہ تو ان کے لیے ان کے سپاہی ہے. تو جو سپاہی ہوتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، سپاہی کے پیچھے جو فوج ہوتی ہے، جو ملک ہوتا ہے، اصل ذمہ دار وہ ہے. تو ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا BLA کے لوگ ہوں، یہ تو ان کے ہرکارے ہیں، یہ تو ان کے وہ جنگجو ہیں. اصل میں پیچھے سے کون ان کو بھیج رہا ہے؟ اور اب جس بڑے پیمانے پر افغان طالبان اس میں شامل ہو رہے ہیں، خود ہی مارے جا رہے ہیں، ان کے کارڈ مل رہے ہیں، وزارت دفاع سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کا کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اور بڑی سطح کے جو ان کے وزراء ہیں، گورنر ہیں، ان کے بھتیجے، بیٹے، بھانجے، وہ اس میں مارے جا رہے ہیں، ان کی لاشیں یہاں سے ان کو دی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے علماء کے لیے، پاکستان کے افواج کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی میڈیا کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ اب آپ لیوا پوتی سے کام کریں. اگر کوئی فلسفیانہ بحث ہو جس کے تعلق ایک میز کے ساتھ ہے یا کتابت کے ساتھ ہے، کوئی کتاب آپ لکھ رہے ہیں، تو اس میں تو بہت ساری چیزیں چل سکتی ہیں. تو جنگ ہے، اور جنگ بھی وہ ہے جو ہم سے کئی گنا بڑے ملک نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے. اور پاکستان کے جو جتنے بھی وہ ممالک ہیں، وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی اسلامیت سے، پاکستان کی قوت اور فوجی قوت سے پریشان ہیں، وہ اس وقت میں ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی امریکہ سے $40 ملین ہر ہفتے پہنچ رہا ہے، ہر ہفتے، صرف امریکہ سے. باقی جو انڈیا سے آ رہا ہے، جو مختلف NGOs وہاں، اسرائیل کی NGOs بھی ہیں، یہودی NGOs بھی ہیں، وہ بڑے پیمانے پر وہاں پیسے جمع کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی کرنسی کیوں مضبوط ہے. تو ہمارے ملک کو جب کہ روزانہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری افواج محفوظ نہیں ہے، ہماری پولیس محفوظ نہیں ہے، ابھی انہوں نے عدالت اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، تو کب انتظار ہوگا؟ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ اس میں کلیئرٹی لے کر آئیں، اور صاف طور پہ، اور ہمارے علماء کرام کو صاف طور پہ افغانستان کے لوگوں کو پیغام بھیجنا چاہیے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء کرام جلسوں میں ساری نصیحتیں اور ساری تنقید ہماری فوج پہ کرتے ہیں، ہماری ریاست پہ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں. کوئی ایک بات بھی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ تم غلط ہو یا تم اپنے آپ کو کیوں اس میں غلطی میں شریک کر رہے ہو. خاص طور پہ جب وہ سارے لوگ مدرسوں سے فارغ ہیں، اور جو بھی پکڑا جاتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مولانا ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، اور یہ سارے لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فرض حکومت اور اداروں سے، فوج سے بھی زیادہ علماء کرام کا بنتا ہے کہ علماء کرام اس کی اس فتوے کو بالکل واضح کریں کہ یہ خوارج ہیں، یہ باغی ہیں. اگر وہ ہتھیار اٹھا کر لڑ رہے ہیں تو وہ باغی ہیں، اور اگر تکفیر بھی کرتے ہیں، فوج کو مرتد کہتے ہیں، وہ باغی بھی ہیں، خوارج بھی ہیں. BLA والے وہ صرف باغی ہیں، اس لیے وہ تکفیر نہیں کرتے، لیکن یہ جو خوارج ہیں یہ تکفیر بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں خاص طور پہ علماء کرام سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ مل جائے، اور اب اپنے مدرسوں اور مذہبی جماعتوں، تنظیموں کے کارکنوں کی چھان بین کریں. اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ادارہ ہم سے اگر پوچھے گا، بلکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں، آپ کی مذہبی جماعت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خود کو حملہ کرنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ بھی اس قتل میں شریک ہیں. آپ خود بتائیں، حکومت کو، ریاست کو بتائیں، پولیس کو بتائیں، پھر جا کر یہ آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی. اور اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے کہے گا تو ہم ان سے بات کریں گے، تو جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مذہب کی آڑ لے کر ہی افغان طالبان دنیا سے امداد بھی لے رہے ہیں، یہ تو جہاد ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو حکم ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ علماء کرام کو سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری بھی اس کی ادا کرنی چاہیے، اور اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو مذہبی تنظیمیں ہیں یا خانقاہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. نگرانی کرنی چاہیے کہ کون لوگ آ کر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی بھی مہمان کو ان دنوں میں ٹھہرنے نہ دیں قطعی طور پہ. اور اس کی پوری ان کے پاس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ واقعتاً طالب علم ہی ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں کوئی اس کا انتظام ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے اگر 120 شیخ ہبت اللہ نے خودکش بمبار بھیجے ہیں، تو وہ 120 خودکش بمبار یہیں تو رہیں گے، مذہبی جماعتوں کے پاس ہی تو رہیں گے. وہ
تو اس لیے خاص طور پہ اپنے علماء کرام کو مذہبی جماعتوں کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور جس دن ہم نے یہ کام شروع کر لیا، یعنی دو چیزیں اگر ہو گئیں، یا تو افغان طالبان ان کی سہولت کاری بند کرتے ہیں اور ان کو مسلح کرنا بند کر دیں، تو پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے ان کو یہاں تہس نہس کرتے ہیں، یا پاکستان کے جو علماء کرام ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا. دونوں صورتوں میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر افغانستان سے بھی ان کو سب کچھ مدد مل رہی ہے، ان کو بھیجا جا رہا ہے باقی کو، اور یہاں کے علماء کرام بھی خاموش ہوں گے، تو میں قرآن حدیث کے روح سے میں واضح طور پہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہاں کے علماء کرام بھی، اور جو لوگ اس میں خاموشی اختیار کی، وہ بھی اس گناہ میں، اس قتل میں شریک ہوں.